کا تصور اپنا اپنا ہوتا ہے. ہمیں اللہ کی کتاب سے معلوم کرنا ہے کہ نیکی کس کو کہتے ہیں. پچھلی قوموں کے توہمات کے لیے ایک جملہ کہا، ان کا رد کر دیا یہود و نصارا. فرمایا نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا چہرہ مشرق و مغرب کی طرف کر لو. یعنی نیکی کسی ظاہری رسم کا نام نہیں ہے، کسی فارمیٹی کا نام نہیں. اول تو ایمان کے بغیر کوئی نیکی نہیں ہے. تو کیا قبلہ، کیا کعبہ، کیا مشرق، کیا مغرب، تم اسی میں الجھے رہتے ہو، ایمان لاتے نہیں ہو. اللہ کے آخری نبی آ چکے سب سے بڑی ہدایت لے کر، اللہ کی کتاب آ چکی، واضح روشنی تمہارے سامنے ہے، اس کو اختیار نہیں کر رہے اور اپنے جھگڑوں میں پڑے ہوئے. ہم ادھر منہ کریں گے، ادھر منہ کریں گے، تمہارا قبلہ غلط ہے، ہمارا قبلہ صحیح. یہ ان کے چکر تھے. تو پہلے ایمان ہے، اس لیے فرمایا نیکی ہے من آمن باللہ والیوم الآخر کی. ایمان لاؤ to believe in Allah Almighty والیوم الآخر and the day of judgment. آخرت پہ ایمان لاؤ، والملائکۃ، اینجلز پہ ایمان لاؤ، فرشتوں پہ، والکتاب والنبیین، کتابوں پہ ایمان لاؤ، سارے نبیوں پہ ایمان لاؤ. ایمان اس کو کہتے ہیں، مکمل ایمان. سارے جو بتائے گئے ہیں ایمان کے لیے تمام موضوعات، ان سب پہ ایمان لانا ہے. اور پھر اس کے بعد مال ہے تو مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کے حکم سے. رشتہ دار ہیں، مستحق ہیں، ان کو دو، یتیموں کو دو، مسکینوں کو دو. یہ پورا وہ پروگرام جو سوشل پروگرام اسلام کا ہے نا، وہ بھی ساتھ ساتھ بتایا گیا. اسلام میں عقائد، سوشیولوجی اور اکنامکس، اخلاقیات، ایتھکس اور تمام چیزیں سب جمع ہو جاتی ہیں. قرآن بار بار ان چیزوں کی نشاندہی کرتا ہے. دیکھیے پوری ایک فہرست دے دی کہ بھئی یتیم ہے، مسکین ہے، راستے کے مسافر ہیں اور سوال کرنے والے ہیں. ہاں، سوال کرنے والے پروفیشنل نہ ہو. یہ جو باہر آتے ہیں ہجرت کر کے اور پھر پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، تو یہ ان کو دینا ضروری نہیں. اور آدمی اگر کسی اپنی نیت سے، کسی وجہ سے کبھی دے بھی دے تو وہ خیر اللہ جانتا ہے. کبھی کبھی انسان یہ سوچ کے کہیں میرے اندر بخل نہ آ جائے تو چلو دے دیا، اپنی حفاظت کے لیے، اپنی پیوریفیکیشن کے لیے، وہ ایک الگ بات. اب چونکہ ان کا معاملہ چونکہ ظاہر ہے، زیادہ تر ایسا ہی ہے. قطعی طور پہ تو ہمیں نہیں پتا، لیکن ظاہر یہی ہے، اپریلٹی ایسا ہی ہے کہ یہ سب پروفیشنل ہے. تو اوائڈ بھی کرنا چاہیے، پالنا نہیں چاہیے زیادہ. اگر پالیں گے تو مسئلہ بن جائیں گے، مصیبت. اور اکثر تو وہیں کھڑے کھڑے ایک کو دیا تو پھر وہ اٹیک ہوتا ہے نا، حملہ جواب میں، پھر پیچھے سے 10-20 اور آتے ہیں، پوری فوج کی فوج، تو مصیبت ہو جاتی ہے. بہرحال جی بڑی عجیب بات ہے. اچھا، میں نے یہ سنا ہے اور مجھے بڑی اچھی لگی یہ بات، یہ غزہ اور فلسطین کے جو مسلمان ہیں یہ انتہائی بدترین حالت میں سب جانتے ہیں، لیکن یہ لوگ بھیک نہیں مانگتے. یہ لوگ بھیک نہیں مانگتے. جن لوگوں نے ان کو وہاں جا کے دیکھا ہے نا، ان کے منہ سے بات مجھے پتہ چلی، وہ لوگ بھیک نہیں مانگتے. ایک آدمی بھی وہاں بھکاری نہیں ہے. اور حالت دیکھیں آپ، ان کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. یہودیوں نے ان کا سارا ناطقہ بند کر دیا ہے، کہیں سے بھی کچھ نہیں چھوڑا. کہیں جا بھی نہیں سکتے بیچارے. شکار کرتے تھے وہ بھی، اس میں بھی انہوں نے وہ کم سے کم کر دیے، جو ان کے مائلز، نوٹیکل مائلز ہوتے ہیں، وہ اس میں شکار ہی نہیں. اور ادھر اپنی سرحدیں بند کر رکھی. بہل بھیک نہیں مانگتے ہو. تو یہاں سائلین سے مراد یہ پروفیشنل بھکاری نہیں ہے، جو واقعی مستحق ہیں ان کو دینا چاہیے. اور پھر رقاب، اور اسی طرح گردن چھڑانے میں، جیسا کہ پہلے غلام یا قیدی وغیرہ آج بھی ہوتے ہیں، تو اگر وہ بیچارے غلط طور پہ قید کر لیے گئے ہیں اور ان کو اگر آپ چھڑا سکتے ہیں تو چھڑائیں. اس میں پیسہ خرچ کر سکتے ہیں، کریں. کسی کے اوپر جھوٹا مقدمہ چل رہا ہے، اس میں پیسے کی ضرورت ہے، آپ اس میں خرچ کریں. نیکی کے ایسے ایسے تصورات ہیں. ہماری یہاں بعض چیزوں میں نیکی کا تصور ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی ادھر تھوڑی خرچ ہوتا ہے، خرچ تو وہاں ہوتا ہے. اور خرچ بھی ایسی ایسی جگہوں پہ کرتے ہیں بس جہاں کے اکثر ضائع کرتے ہیں یا بہت تھوڑا سا ثواب لے کے چلے جاتے ہیں. جی ہاں، یہ بڑا مسئلہ ہے. علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم ایسے الٹے سیدھے خرچے کر دیتے ہیں. جہاں ضرورت نہیں ہے وہ لا کے ڈال دیں گے. جہاں پیٹ بھرے سارے بیٹھے ہیں ان کو لا کے کھلائیں گے. مزاروں پہ دے گے، آستانوں پہ پیروں کو جناب خوب ہے، یہ کرتے ہیں لوگ. اور اسی طریقے سے مسجدوں میں بھی ایسی چیزیں لا کے رکھیں گے جس کی ضرورت نہیں ہے. ارے بھائی پہلے پوچھیں کیا چیز چاہیے. تو وہ جو خرچہ ہوگا نا، جو ضرورت کے مطابق ہوگا، اس پر آپ کو اجر ملے گا صحیح معنی میں.
तस्बीह लटका के चले जाते हैं, पढ़ने वाला कोई नहीं। कुरान पाक रख के जाते हैं, पढ़ने वाले लोग कम हैं ज़ाहिर, इतने नहीं जितने रख देते हैं। कुर्सियाँ अब आएंगी, देखिए रमज़ान आ गया, अब कुर्सियों का डोनेशन आएगा, रख के चले जाएंगे। अरे भाई क्या करेंगे हम इन कुर्सियों का? तो पूछ लें पहले किसकी चीज़ की ज़रूरत है, किसकी नहीं है, वो हम बता देंगे। यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद है, बहुत बड़ा काम है, यहाँ बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है, इसके लिए आप तवज्जो फरमाएं। ये पंखे सारे बदलने, हमें सोलर पंखे लगाने, कोई साहब अगर हिम्मत करें तो आए आगे। इसके अलावा और हमें बैटरियां लगानी है सोलर के लिए, आइए आगे आइए। जो भी माशा रमज़ान का महीना है, इसमें लगा देंगे तो अजर भी बढ़ जाएगा और ये चलता भी रहेगा, और एक नहीं कई रमज़ान ले जाएगा आपकी, ऐसा काम है। तो आगे आइए। और कुछ तामीरात का काम भी जारी और सारी है। तो बहरहाल यहाँ पर ये बताया कि इन लोगों को दो, खर्च करो। फिर अपनी नमाज का जिक्र फरमाया, देखिए अल्लाह अकबर, वो नमाज जो अल्लाह को, उसके महबूब को सबसे ज्यादा पसंद है, उससे पहले लोगों के हुकूक बयान फरमाया और नमाज का जिक्र उसके बाद। इसका मतलब ये नहीं कि नमाज छोड़ दे आदमी, नमाज तो पढ़नी है, मगर कभी ऐसा होता है कि नमाजी नमाजों में गुम हो जाते हैं, जाहिद ज़ौद व तकवा में खो जाते हैं, ज़ाकिर ज़िक्र में, सूफ़ी तसव्वुफ़ में, और गरीब बेचारा मरता रहता है, मजलूम पे जुल्म होता रहता है। ऐसे बहुत मज़ाहिब के अंदर दुनिया में तमाशा लगा हुआ है। इस्लाम ये नहीं बर्दाश्त करेगा कि तुम्हारे पड़ोस में कोई भूखा सो रहा हो और तुम रात को अल्लाह अल्लाह की ज़रबें लगा रहे हो। नहीं, इस्लाम ये बर्दाश्त नहीं करेगा तुम्हारा मोहल्ला, तुम्हारी बस्ती में भूखे लोग पड़े हैं, बेलिबास, बेघर, और तुम हज पे हज और उम्रे पे उम्रे किए जा रहे हो। इस्लाम कोई पसंद नहीं। उन बारगाहों में जब इस तरह आओगे तो खुदा और उसके रसूल तुम्हारी तरफ इल्तिफात नहीं फरमाएंगे। नहीं, पहले मेरी उम्मत को संभालो, जाके फर्ज पूरा करो, ठीक है? बाकी तुम जानते हो कि तुम्हारी कहाँ जरूरत है, तुम्हारे माल की कहाँ जरूरत है, वहाँ पूरा करें। जिसको हम जानते हैं वहाँ कोशिश करें कि उसकी जरूरत पूरी हो जाए। कोई बात नहीं, उसकी वजह से हमारा नफली हज रह गया, हाजिरी रह गई, अरे इसका क्या कलक है। मैं लोगों से कहता हूँ तुम मदीने जाते हो ना, वो काम भी करो जो मदीना यहीं आ जाए। है ऐसे ऐसे लोग गुजर गए कि जिनके यहाँ खुद मदीने वाले आ जाते थे, और हम इस तरह जाते आते हैं कि अड़ोस पड़ोस से आंख बंद, सारे हालात से आंखें बंद, और बस है। तो ये भी देखना पड़ेगा, हुजूर का दीन भी देखना पड़ेगा। दीन यहाँ तन्हा रह जाए और वो मिटता चला जाए, और आप हुजूर की बारगाह में जाके हाजिरियां लगा लगा के आ जाए। तो देखिए, इस चीज को भी साथ लेके चले। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मत जाए और छोड़ दे, नहीं, खुदा न खास्ता मैं कैसे कह सकता हूँ, लेकिन तवज्जो चाहिए, इस तरफ तवज्जो चाहिए। हमारे यहाँ एक ही ट्रेंड चलाया जाता है ना, उसका नुकसान बहुत। कुछ लोग अपने चक्करों में करते हैं इस तरह, बड़े बड़े एजेंट घूम रहे हैं, ट्रेवल एजेंट हैं, हज और उम्रे के भी एजेंट हैं, सब चीज़ों के एजेंट बने हुए हैं, वो अपना अपना कमान, इसलिए लोगों को एक ही रास्ते पे लगा देते हैं। हमें दीन के पूरे एसेंस को समझना होगा। तो ये है, देखिए यहाँ पे नमाज बाद में बयान की, और उस पहले जो है वो मिस्किनों का जिक्र, पहले यतीमों का जिक्र है, और फिर फरमाया वल मूफूना, ज़कात का जिक्र भी किया, वल मूफूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू, अहद पूरा करना, अहद पूरा करना, अहद 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 ला दीन लिमन ला अहद लहू। अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसका कोई दीन नहीं होता जो अहद पूरा न करे। आज और कल हम अखबारों में तस्वीरें देख रहे हैं, कैसे अहद हो रहे हैं, देख रहे हैं ना, उठा उठा के जनाब कैसे अहद। ऐवान सदर में हाँ जनाब नए नए वजीर तोहफे में मिलने वाले हैं, आपको नया निजाम आ चुका है, अहद पैमान के सिलसिले जारी हैं, लेकिन कोई भी पूरा नहीं करेगा भाई। ये सारे अहद ऐसे ही हमने बहुत देखे, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना, कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता, क्या अहद पूरे होंगे। ये इनका हाल है। ये मुसलमान जिन्हें देख कर शर्माए यहूद ऐद करते हैं, बड़े बड़े कसम उठाते हैं, हम वफादारी करेंगे मुल्क के साथ, कौम के साथ खिदमत करेंगे, अपने पोर्टफोलियो को पूरा उसका हुकूक अदा करेंगे उसके, लेकिन उसके बाद क्या होता है, बस आरजू के खाकशुदा यही सबसे बड़े अहद शिकन लोग निकलते हैं। अल्लाह इनको हिदायत दे। बहरहाल हमारी किस्मत में यही कुछ लिखा हुआ है। अगर अहद पूरा करने लग जाए ना लोग, तो समझ लें कि आपके लिए सारी खैर के दरवाजे खुल गए ना। फिर तो कि दरवाजे खैर के बंद कहाँ से हैं, किसने बंद किए हैं? लोग अल्लाह से शिकवा करते हैं,
लोग कहते हैं नमाज पढ़ रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है, दुआएं मांगने कुछ, अरे बंदे ठीक हों तो देखिए ना, क्यों नहीं सब कुछ ठीक होगा। यहाँ बदअहदी हो रही है, झूठ हो रहा है, धोखा दिया जा रहा है, मुनाफिकत हो रही है, सब कुछ हो रहा है, दरवाजे तो हमने खुद बंद कर रखे हैं, ऐसे ही लोगों ने बंद किए हुए। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। आखिर उसके बाद जो फरमाया, आखिर नहीं अभी, इसके बाद ये फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, ये किसास का हुक्म, द लॉ ऑफ इक्वलिटी, किसास कहते हैं वो इक्वलिटी को, ये बहुत अहम चीज है। कत्ल किया है ना तो कत्ल होंगे बस। कुरान तो ये भी कहता है नाक तोड़ी है नाक टूटेगी, आंख फोड़ी है आंख फूटेगी, कान काटा है कान कटेगा, उंगली तोड़ी है उंगली टूटेगी, हाथ तोड़ा है हाथ टूटेगा। जो किया है उसका बदला देना पड़ेगा। अगर ये कानून नाफिज हो जाए क्या बात है, मजाल है हमारी 360 आज़ा में से कोई जाया हो जाए। यहाँ जाने ऐसी जाया हो रही हैं दिन रात, पता ही नहीं है लोगों का, बेचारों को पूछने वाला नहीं। तो फरमाया किसास तुम पर फर्ज है, ये ऑब्लिगेटरी है, दिस इज प्रेस्क्राइब्ड अपॉन यू, दिस इज मेड ऑब्लिगेशन अपॉन यू। और किसास द लॉ ऑफ इक्वलिटी फिल कत्ला, मकतूलों के बारे में, अल हुर्र बिल हुर्र, और साफ वाजे किया जो अरब ने ये कर रखा था ना कि आजाद आदमी के बदले में कुछ और गुलाम के बदले में कुछ और, यानी उन्होंने एक ऐसी हायरार्की बना दी थी इस किसास के कानून में कि वो इंसाफ मिलता ही नहीं था। आजाद आदमी और उसका जो गुलाम होता था, आजाद के मुकाबले में गुलाम, इनके अंदर कोई, वो कहते थे कोई मैच नहीं है। आजाद आदमी ने कत्ल किया है गुलाम को तो आजाद को क्यों मारे, गुलाम दे दो उसे मार दे, गुलाम को मारो। तो एक बेकसूर गुलाम को मरवा देते थे, आजाद को बचा लेते थे। और इसी तरह गुलाम ने आजाद को मारा है तो नहीं, इस एक गुलाम से तो आजाद का हक अदा नहीं होगा, ये तो गुलाम अदना दर्जे का 10 चाहिए 10। एक आजाद आदमी के बदले में 10 गुलाम मारे जाएंगे। इसी तरह मर्द औरत, तो इस तरह वो कोलैबोराइजेशन करते थे जनाब, इस तरह इवेल्युएशन बनाते थे, वैल्यू बनाते थे। फिर उसके बाद जुल्म, ये जुल्म ऐसा जुल्म था जिसको कोई रोकने वाला नहीं था। अल्लाह ने रोक दिया, कुरान ने रोका, अल हुर्र बिल हुर्र, खबरदार आजाद आदमी ने कत्ल किया है तो आजाद ही मरेगा, द फ्री इज फॉर फ्री। जब आजाद आदमी ने मारा है तो आजाद को मारो, वल अब तो बिल अब दे, गुलाम ने मारा है तो गुलाम को मारो, स्लेव इज फॉर द स्लेव, सीधा सा उसूल है। वलुनसा बिल उनसा, औरत ने मारा फीमेल ने तो औरत को मारो। ये नहीं होगा कि किसी बेकसूर को उसकी जगह चढ़ा दो, ये जुल्म बंद कर दिया कुरान ने। आगे फरमा फमन उफिया लो, हाँ कोई माफ कर दे, अगर मकतूल का वारिस माफ कर दे, बदला ना ले, तो फिर हाँ माफी हो सकती है। माफ कर दे, ऐसे नहीं माफ करवा दिया जाए उसको पीछे से चढ़ाई करके बदमाशियां करके, जैसे कि हमारे जैसे मुल्कों में होता है ये काम। वाकई माफ कर दे तो इस सिलसिले में पूरी आजादी के साथ उसको इख्तियार होना चाहिए माफ करने का, कि दिल से माफ कर रहा है या नहीं। दियत पे राजी है तो दियत, माफ कर रहा है तो माफी, ये गुंजाइश है। बहरहाल तो ये सब देखना पड़ेगा कि कहाँ जबर हो रहा है। और उसके बाद जनाब आगे बहुत से अहकाम है, रोजे के अहकाम साफ इसमें आए कुरान में। जो आप रोजा रख रहे हैं, कुरान पाक में इसका हुक्म है, फरमाया तुम पर फर्ज किए गए रोजे, रोजे फास्टिंग ये तुम्हारे लिए फर्ज है मोमिनो, जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फर्ज था। और इसकी हिकमत यह है ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। देखें हिकमतें भी कहीं कहीं बता दी ना कुरान ने। अब यहाँ पर ये रोजे की हिकमत बताई कि तुम तकवा आ जाएगा तुम्हारे अंदर, और उधर जो किसास था उसकी हिकमत ये बताई कि वलकुम फिल किसास हयातुन, कि किसास में जिंदगी है, इसलिए तुम पर किसास फर्ज किया गया। कोई चीज बेफायदा और बेमकसद नहीं है। तो यहाँ रोजे के बारे में बताया कि रोजे में तुम्हारे लिए तकवा है। और फिर इसमें ये कुछ रियायतें भी देखिए रखी कि जो नहीं रख सकते रोजा तो फिदिया दे दें, फिदिया दे दें। फिदिया कितना, एक मिस्कीन का जो खाना है यानी 2 किलो गंदम, वो एक रोजे के बदले में अदा कर दें। 30 रोजे हैं, 30 मिस्किनों का खाना अदा कर दें। लेकिन ये फिदिया वो देंगे जो मुस्तकिल ऐसे हो गए कि नहीं रख सकते, वो रोजा रख ही नहीं सकते, वो बिल्कुल माजूर है। इतने बूढ़े हो गए या ऐसे बीमार हैं कि अब उन्हें शिफा नहीं होगी, ऐसे लोगों के लिए फिदिया। वरना वैसे अगर कज़ा हो जाए रोजा तो कज़ा ही करना पड़ेगा, फिदिये से काम नहीं चलेगा। ख़वातीन के भी जो रोजे छूट जाते हैं उसका भी फिदिया नहीं होगा।
اس کا بھی قضا ہوگی. ہاں اگر غفلت کرتے کرتے اس عمر میں پہنچ گئے کہ اب یاد آیا کہ یہ کیا ہو گیا، میں نے تو قضا ہی نہیں کیے، اور اب قضا کر نہیں سکتے، عمر اب اس حصے میں ہے عمر کے صحت ساتھ نہیں دے رہی، تو اب فدیہ دیتے چلیں. اللہ سے امید ہے، یہ تاخیر کرنا اگرچہ گناہ ہوا لیکن اس کی ذات سے امید رکھنی چاہیے، آخر میں بھی انسان کو کچھ ہوش آ جائے تو جو کر سکتا ہے وہ ضرور کر لے، مایوس نہ ہو. اللہ فرماتا ہے میری رحمت سے مایوس مت ہوا کرو. اور اس میں دیکھیے یہ بھی بتایا کہ یہ روزے وغیرہ سب تمہاری آسانی کے لیے. اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، فرماتا یرید اللہ بکم الیسر، آسانی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا. اور جناب ایک بڑے کام کی آیت ذرا دیکھیے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، وہ مالک و مولا ہم سے کیا خوب فرما رہا ہے، اپنے حبیب کو مخاطب کر کے فرماتا ہے میرے پیارے محبوب یہ میرے بندے ہیں، جب یہ آپ کے پاس آئیں اور میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو آپ انہیں صرف یہی بتائیں فإنی قریب، میں قریب ہوں، میں دور نہیں ہوں، میں تمہارے قریب ہوں، بالکل قریب ہوں، ہر وقت قریب ہوں. میرے بندو تم خود دور ہو، میں دور نہیں تم دور. تو ہماری حالت اصل میں یہ ہم خود دور ہو گئے، حجاب سارے ہمارے اپنے ہیں. جس دن، اس لیے میں کہتا ہوں مسلمان واحد وہ قوم ہے جو حقیقت سے ایک لمحہ بھر دور ہے، بس حقیقت کے لحاظ سے دیکھا جائے، اور اپنی غفلت کے لحاظ سے سالوں لاکھوں سالوں پیچھے چلی گئی ہے. ہم اپنی غفلت سے تو لاکھوں سال پیچھے ہیں، مگر ویسے حقیقت کے لحاظ سے ایک لمحے کا فیصلہ ہے، ایک لمحے کا فیصلہ بس. جیسے ہی توبہ کرتا ہے آدمی لاکھوں سال کا سفر ختم ہوتا ہے، نہیں ہوتا. جہاں کہیں بھی بیٹھ کے جس دن رجوع کرتا ہے لاکھوں سال کا فاصلہ ختم، بھلے کتنا دور پڑا تھا، کہاں پہنچا تھا، کتنا گمراہ ہو گیا تھا. یہاں تک کہ اگر کوئی کافر بھی ہوتا ہے نا تو لاکھوں سال کا یہ فاصلہ اس کا بھی ختم. توبہ، ایک توبہ کے لیے، کیونکہ ہمارے دین نے اس حقیقت کو ہمارے بالکل قریب رکھا ہے، جبکہ دنیا میں کوئی اور مذہب ایسا نہیں کہ جس میں کوئی اس طرح پویتر ہو جائے ایک لمحے میں. ہاں چاہے وہ گنگا جمنا میں نہاتا رہے یا کہیں بھی جا کر کے وہ عبادتیں کرے، دیوار گریا پہ جا کے وہ رو رو کے مر جائے، کبھی نہیں ہو سکتا کہیں. اور مسلمان جہاں بھی بیٹھ کے توبہ کرے اسی دن پاک صاف ہو جاتا ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا حدیث پاک ہے کہ جس نے گناہ سے توبہ کی ایسا ہو گیا جیسے گناہ تھا ہی نہیں. اور کیا چاہیے؟ یہ جو ہمارے فیصلے ہوتے ہیں نا ہمارے اندر، ہمارے سسٹم میں، یہ بھی ہمیں ایک لمحے میں ہمیں پوری حقیقت پہ کھڑا کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ہماری عدالت کا ایک یا اسمبلی کا ایک دن کا فیصلہ کہ صبح سے اسلامی نظام نافذ، بس کام بن گیا، آپ قرون اولیٰ میں پہنچ گئے. ایک لمحے کی بات ہے، صبح اسلامی نظام نافذ، صبح سے سارے جتنے غیر اسلامی فیصلے ہیں سب کا لدم، غیر اسلامی باتیں سب کا لدم. ایک لمحے میں، ایک ہی دن میں اگر میڈیا پہ پابندی لگ جائے کہ ساری فحاشی عریانی بے حیائی بند، جتنے پروگرام ہوں گے سب حیا اور سب اخلاقیات پر مبنی ہوں گے دین کے تقاضوں کے مطابق، ایک دن میں آپ کا میڈیا مسلمان ہو جائے گا، ایک دن میں آپ کی تعلیم اسلامائزڈ ہو جائے گی، ایک دن میں پورا ملک اسلامائزڈ ہو جائے گا. یہ کوئی ایسا راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی یہ ہمارے لیے زیادہ محنت کا کام نہیں ہے، سب کچھ موجود ہے، صرف فیصلے کی دیر ہے. جس دن فیصلہ کر لیا امت نے، اس نے ایک دن میں کام پورا ہو جائے گا. فیصلہ ہی تو نہیں کرتے اصل میں، اور دور لے کے جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے فرمایا نا میں قریب ہوں، تو بس آئیے پھر ذرا سی توجہ کیجئے، وہ آپ کو قریب ملے گا. اور حدیث میں آتا ہے نماز ایسے پڑھا کرو گویا اسے دیکھ رہے ہو. جس دن ایک نماز بھی آپ نے ایسے پڑھ لی نا آپ کو مزہ آ جائے گا نماز پہ، گویا کہ وہ ہمارے سامنے ہے. تو فرمایا کہ میں دعا کرنے والے کی دعا سنتا ہوں، فرمایا میں سنتا ہوں، آئی لسن، آئی ہیئر. جو بھی دعا مانگ رہا ہے مجھ سے میں اس کی دعا سن رہا ہوں. دا پریئر of every دائی، جو بھی دعا کرنے والا، اذا دان، جب وہ مجھ سے دعا کرے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو اسے انہیں چاہیے کہ میرا کہنا مان لیں. بس اللہ اللہ کہنا مان لیں، میرے بندوں سے میری بات مان لو، پھر دیکھو میں تمہاری بات مانتا چلا جاؤں گا. تم میرے حکم پہ آ جاؤ، میں تمہاری ہر عرضداشت، ہر عرضی کو قبول کر لوں گا، تمہاری ہر گزارش کو، دعا کو، سفارش کو قبول کروں گا. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پہ ایمان رکھو، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. یہاں پر جناب یہ چیز بیان کی گئی، اور آگے ایک مالی معاملہ بھی آیا. یہ مال ایسے ویسے نہیں کھانا چاہیے. لوگ آج بہت ہیر پھیر ہو رہی ہے معاشرے میں، جہاں سے بھی ملتا ہے آدمی کھانے لگ جاتا ہے. ہم انسان ہیں اور پھر مسلمان ہیں.
ایک جانور میں، انسان میں اور پھر مسلمان میں بہت فرق ہے. یہ تھوڑی جہاں بھی مال نظر آیا آدمی رال ٹپکا، ہاتھ بڑھایا اٹھایا لے گیا، کہیں دھوکے سے، کہیں فراڈ سے، کہیں چیٹنگ سے، کہیں کرپشن سے، کہیں اور کچھ نہیں. حلال کیجئے، جائز کیجئے ایک ایک پیسے کو. تو پھر دیکھیے آپ، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Do not eat up your wealth, your property, your wealth, your substance. اس طرح مت کھاؤ بالباطل for vanities. بس جیسے ملا اٹھایا کھا لیا، کہیں سے بھی چھین لیا، دھوکہ دے کے لے گئے، اڑا گئے اور فراڈ کر لیا. زیادہ عقل آ گئی تھی، بہت چیٹنگ کرنا آ گئی، آرام سے لے کے لوگوں کا بھاگ گئے مال. بہت ہو رہا ہے یہ کام. مرنے کے بعد پتہ چلے گا زندگی بھی خراب ہو جائے گی، موت بھی اچھی نہیں آئے گی. اور مرنے کے بعد کوئی یاد نہیں کرے گا اچھے لفظوں سے. لعنت تو پھٹکار پڑے گی ایسے لوگوں پر جتنے لوگوں کو دھوکہ دیا، فراڈ کیا، ان لوگوں نے ہمیشہ لعنت ہی بھیجنی ہے. تو دوستو اس لیے مال کو حلال کیجئے، اس کا خیال کیجئے، آپ کے مال میں کوئی چیز ناجائز شامل نہ ہو. اللہ نے صاف فرمایا اپنے مالوں کو باطل کر کے اپنے مالوں کو اپنا کہہ کر کے احساس دلایا ہے کہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ میں دوسرے کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہوں، دوسرے کے ساتھ نہیں کر رہے، اپنے ساتھ کر رہے ہو. دوسرے کے مال کو نہیں، اپنے مال کو خراب کر رہے ہو تم. تو اس لیے اپنے مالوں کو فرما کر یہ احساس دلا دیا. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. اور یہ حاکموں کے پاس جا کے پیسہ کھلا کے اپنے حق میں فیصلے مت کرواؤ. عدالتوں میں جا کے پیسہ بھی برباد اور یہ سارا کچھ ناجائز. فرمایا لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں کا مال کھا جاؤ بالاسم، گناہ کے ساتھ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو. کتنے واضح احکام ہیں. لیکن افسوس مسلمان حرص و حوث میں کہاں پہنچ گیا. ابھی کتنا صرف لاہور میں ایک دن میں پتہ نہیں کتنے 18 لاکھ کا جو ہے وہ وصول کیا ہے جرمانہ، صرف اس رمضان کی مہنگائی کی وجہ سے. ایک دم سے لوگوں نے جیسے کہ منہ کھول دیا نا، بس جی ٹھیک ہے یہ اتنے کا مہنگائی ایک دم آسمان پہ پہنچ گئی. تو جرمانے ہوئے پھر. تو بہرحال کراچی میں اس سے زیادہ ہوگا، پھر تو بڑا شہر ہے. تو جرمانے لگ رہے ہیں لوگوں پہ. رمضان کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، خدا کا کوئی خوف نہیں ہے، گھر کی تعلیم تربیت کا کوئی اثر نہیں ہے، اب تک کچھ نہیں سیکھا. ایک دن میں رمضان جیسے مہینے کے اندر فوراً اپنا لباس انسانیت کا اتار کے پھینک دیا. اور اتنی بے خوفی، اتنی بے شرمی. دنیا اپنے مذاہب کے حوالے سے حساس ہوتی ہے، ہم لوگ کتنے بے حس ہیں. یہ عیسائیوں کا جو کرسمس ہے، ایک مہینے تک میں نے سنا ہے سستی چیزیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، پوری دنیا میں رعایت ہونا شروع ہو جاتی، مگر ہم ان باتوں پہ غور نہیں کرتے. حالانکہ ہمارا دین سب سے اچھا اور سب سے سچا دین ہے. بہرحال جی، ہم میں سے اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو اس کو تھوڑا احساس پیدا کرنا ہوگا. اور آگے اور بھی احکام ہیں. طلاق کا حکم بھی، حج کے بعد پھر طلاق کا ذکر آیا ہے، اور طلاق کے بارے میں یہی ہے جناب 3 دیں گے تو 3 ہی پڑیں گی. یہی قرآن سے ثابت ہے. یہاں پر یہی آیا ہے قرآن میں، کیونکہ لفظ ایک آیا ہے فا، آپ کو نہیں ملے گا، آپ نہیں سمجھ سکیں گے. اس پہ علمی بحث ہے، ہم بتائیں گے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ. اس سے پہلے 2 طلاقوں کا ذکر ہے، اس کے بعد فا، لفظ فا ذکر فرمایا، جس کا مطلب ہوتا ہے فوراً. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ. پھر اگر اس نے تیسری طلاق دے دی تو اب وہ عورت اس پہ حلال نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے تیسری طلاق فوری طور پہ پڑ گئی اور 3 ہو گئی. 3 کا حکم یہ ہے کہ اب عورت حلال نہیں ہوگی. اب وہ اس کا نکاح کہیں اور ہوگا، پھر وہاں سے طلاق ہو، عدت ہو، اس کے بعد پھر اس کے نکاح میں آئے گی. لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں 3 طلاقیں اگر دی ہیں تو 1 ہو گئی. پتہ نہیں یہ کون سی منطق، کون سا فلسفہ ہے. دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے کہ 3 1 ہو جائیں، 1 3 ہو جائیں؟ ایسا کہیں نہیں ہوتا بھائی. عیسائیوں میں یہ خدا کے حوالے سے تصور ہے کہ 3 بنا کر انہیں 1 کر لیا، 3 کو بانا اور 1 ہو گیا. واہ واہ، ٹرینٹی جس کو کہتے ہیں، تثلیث. ہمارے یہاں لوگوں نے طلاق کے اندر ایسا کیا ہوا ہے، 3 دو گے 1 ہوگی. تو کیا 3 بنانے کے لیے 9 دینی پڑیں گی؟ 9 طلاقیں تو اسلام میں نہیں ہے پھر. تو یہ عجیب مطلب فلسفہ ہے، یہ کسی نے آج تک نہیں کہا. چاروں امام ہمارے جن کے اکثر فروعی اختلافات ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ سب حق پر ہیں. حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، وہ بھی کچھ مسئلوں پہ متفق ہیں. جن مسئلوں پہ 4 ائمہ متفق ہو جائیں، وہ سمجھ لیں کہ جڑ ہے، جڑ ہمارے سسٹم کی، اس کو ضرور پکڑ کے رکھنا چاہیے، کیونکہ اس میں حق لازمی ہے کہ حق اس کے اندر ہی موجود ہے، اب اس سے باہر نہیں ہو سکتا. 4 اماموں نے یہی فیصلہ کیا کہ جو 3 طلاقیں دے گا 3 ہی ہوں گی. اب جو اس سے نکل کے جا رہا ہے بھائی، وہ اپنا مذہب بنا رہا ہے، ہم اس کے پیچھے نہیں جا سکتے، معذرت. ہاں، ہم ان ائمہ کے پیچھے چلے جائیں بہتر ہے. یہ پوری امت انہی کے پیچھے جا چکی ہے، لہذا
ایسی شاہراہ کو مت چھوڑا کریں جس پہ راستہ واضح ہے اور جہاں سب لوگ گئے ہیں. ادھر دو چار کے پیچھے چلنے میں بڑے خطرات ہیں. یہاں پر آگے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو بعض دفعہ تم کسی چیز کو برا سمجھتے ہو, بوجھ سمجھتے ہو. عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم, عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. تم برا سمجھ رہے ہو, مکروہ سمجھ رہے ہو, اللہ کا حکم ہے اور تمہیں بوجھ لگ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے بہتر ہے وہ, کر لو. ہماری حالت مریض سے بھی زیادہ بدتر ہے. ڈاکٹر ہمیں دوا دیتا, ہم کہتے ہیں بھائی نہیں کھا سکتے, بہت کڑوی ہے. ڈاکٹر کہتا ہے کھا لو, بچ جاؤ گے. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ, دیکھیں تو کھا لو اس کو. کبھی سرجری کی ضرورت پڑتی ہے, آدمی کہتا ہے نہیں نہیں بابا بہت ڈر لگتا ہے, یہ کاٹا پیٹی ہے. نہیں جناب یہ تو کرنا پڑے گا, کروا لو, یہ ٹھیک ہو جاؤ گے ہمیشہ کے لیے. تو ہم اس سے بھی زیادہ کمزور ہیں خدا کے حضور میں. لہذا اللہ نے فرمایا جو میں نے اور میرے رسول نے تم کو دیا ہے, اگر تمہیں گراں بھی گزر رہا ہے, اس میں نہیں سمجھ آ رہا, تو بھی لے لو اس کو, اسی میں تمہاری بہتری ہے, کر لو اس کو. ورنہ مرنے کے بعد ہائے ہائے کرو گے اور کہو گے کہ کاش میں وہی کرتا. کیونکہ جہنمیوں کا جو بیان قرآن نے بیان فرمایا ہے, جو اسٹیٹمنٹ ان کا قرآن میں آیا ہے, وہ یہ ہے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول, اے کاش کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے. یہ جہنم میں جا کر لوگ کہیں گے. اللہ فرماتا ہے جب ہم ان کے چہروں کو آگ پر ایسے جیسے گوشت پلٹ پلٹ کے آگ پر جو ہے بھونا جاتا ہے, ایسے بھونیں گے نا, تو پھر وہ کہیں گے کاش ہم عمل کر لیتے. تو دوستو اس لیے روزے گراں لگتے ہوں گے کسی کسی کو, مگر رکھ لیجئے. تراویح گراں لگتی ہوگی, پڑھ لیجئے. اور فرمایا اور بعض دفعہ تمہیں کوئی چیز اچھی بھی لگے گی, تمہیں پسند آئے گی, کچھ کرنا یا کچھ کھانا یا حاصل کرنا, فرمایا حالانکہ اس سے منع کیا ہے. وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ, وہ تمہارے لیے برا ہے, اگرچہ تمہیں اچھا لگ رہا ہے مگر برا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ہماری ذات کا معیار نہیں ہے یہ. ہم اس کو مطلب یہ کہ نہیں فیصلہ کر سکتے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. تو اللہ نے فرمایا بس جو اللہ نے دیا ہے اس کے رسول نے, اس لیے ایک جگہ فرمایا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں بس وہ لے لو, اور جس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ. بس یہ ہے ہمارے لیے نجات کا راستہ. کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ عمل کر لیں ان باتوں پر جو بھی دین کے حوالے سے ہمیں پتہ چلے. اب اسی میں سے ایک بات یہ ہے, گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ عورت کو اوپر رکھنا ہے یا مرد کو بالادستی دینی ہے؟ آج کل تو عورتیں ساری یہ چاہتی ہیں صاحب ہم سپریم ہیں, ہماری کمانڈ چلے گی, ہم حکومت کریں گے, اور میاں جی جو ہیں یہ ہمارے تابعدار ہوں گے, ہماری بات مانیں گے. عورت کہتی ہے کہ یہ میرے لیے سب سے بڑی عزت و فتح ہے اگر میرا میاں میرے پیچھے پیچھے ہے, میرا شوہر اگر میرا تابعدار ہے, میرا ہسبینڈ اگر مجھے فالو کر رہا ہے. عورت کی انا اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر اس سے بڑی کوئی فتح نہیں, کوئی اس نے دنیا فتح کر لی. یہ ہر عورت کا مزاج ہے اللہ ماشاء اللہ. لیکن خطرناک بات ہے, آئیے قرآن سے پوچھیں, اللہ نے پہلے فرما دیا دیکھو تمہیں بعض چیزیں اچھی لگیں گی مگر تمہارے لیے بہت خطرناک ہیں, اور اس آدمی کے لیے تو بہت ہی خطرناک ہے جو اس پہ راضی ہو گیا ہے. وہ راضی کیسے ہو جائے گا؟ جو مرد ہے وہ کیسے راضی ہو جائے گا کہ وہ عورت کے پیچھے بھی ہر بات میں عورت کے پیچھے پیچھے چلے؟ اللہ نے فرمایا للرجال علیہن درجہ, یہی آج کی آیتوں میں فرمایا کہ مردوں کو اللہ نے ایک درجہ دیا ہے. اور یہ بھی قرآن میں الرجال قوامون علی النساء کہ عورتیں مرد جو ہے وہ عورتوں پر بالادست ہوں گے, یعنی وہ کمانڈ کریں گے, وہ عورتوں کو سنبھالیں گے, وہ عورتوں کو چلائیں گے, گھر کے نظام کو چلائیں گے. چلانے والے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے والے مرد ہی ہوں گے. تو خدا کے واسطے ڈرائیونگ سیٹ پہ مت بیٹھو, یہ مردوں کے لیے چھوڑ دو. پیچھے پوری بس خالی ہے, اس میں جہاں چاہو بیٹھو, ایک نہیں 100 سیٹیں ماشاءاللہ. ایسے ایسے مرد ہیں پاکستان میں, تو ایسے ایسے لوگ, ہم مسلمان بھی ہیں, کہ پوری بس دینے کے لیے تیار ہیں, مگر ڈرائیونگ سیٹ مت دیجیے. ڈرائیونگ سیٹ پہ اگر بٹھا دیا کام خراب ہو جائے گا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے, اللہ نے مرد کو بٹھایا ڈرائیونگ سیٹ پہ, بس یہ نیچر بھی ہے. یہ قرآن جو ہے دین ہمارا نیچرل ہے, نیچر مرد کی نیچر کا تقاضا یہی ہے. اس کی عقل, فہم, فراست, ذہانت, اس کی شجاعت, بہادری, قوت, شخصیت, یہ سب تقاضا کرتی ہے اس بات کا کہ مرد کوالیفائی کر رہا ہے وہی بیٹھے گا. اور اگر ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنا ہے نا, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ آگے جتنے خطرات ہیں نا
जब आए ऊंचे नीचे रास्ते और पहाड़ों पे जब चलना पड़े तो फिर खुद ही चलाओ गाड़ी से, चलो फिर मर्द को मत बुलाओ, फिर मर्द क्यों आगे आए? ठीक है, फिर खतरात से भी खेलो, फिर निकालो, फिर जहां जहां से भी निकलना है निकालो पूरे घर को। कैसे निकाल? नहीं निकाल सकते, नहीं है, नेचर है अल्लाह की, मर्द ही को आगे आना पड़ेगा, जहां खतरा आएगा वहां मर्द को फेस करना पड़ेगा, इसलिए कुरान ने बता दिया। तो इसलिए बस ये है मसला, और रिजालु कव्वामून अलन निसा। आज बदकिस्मती से घरों का निजाम इसीलिए तबाह हो रहा है, बच्चे भी, क्योंकि खवातीन ये चाहती हैं कि हमारी बात चले, और जब वो सही बात नहीं मानती और वो जब अपनी नासमझी या किसी जज्बातियत का शिकार होकर या किसी तासुब में मुब्तला होकर जब वो फैसले करती हैं और बेजा हिमायतें या बेजा मुखालफतें ये उनसे जाहिर होती हैं और आदमी जो है मजबूर हो जाता है, तो फिर घर जरूर बिगड़ता है और बच्चे भी तबाह होते हैं। ऐसे बच्चों के लिए कभी फिर सही फैसले नहीं हो पाते, अक्सर तबाही इसी वजह से होती है, और आदमी अपने पूरे घर से भी जाता है, पूरे खानदान से जाता है, पूरी फैमिली से भी जाता है। बहुत तबाहियां है मुआशरे में। खुदा के लिए इस सेटिंग को ठीक कर लें। और ये जो मैंने कहा ना कि पूरी बस आपके हवाले, ड्राइविंग सीट छोड़ दीजिए, सारा निजाम ठीक हो जाएगा। इस पर रईस अमरोही का मुझे एक शेर याद आया। मैंने बस का जिक्र किया, उन्होंने दूसरे अंदाज से जिक्र किया कि हमने बरसों के तजर्बात के बाद एक माकूल बात कह डाली, हमने बरसों के तजर्बात के बाद एक माकूल बात कह डाली, वाली मुल्क कोई भी हो मगर वाली घर है सिर्फ घर वाली। तो भाई वो घर के अंदर एक विलायत है, एक इख्तियार जो है ना आपकी अपने उसमें प्रीमिसेस में या आपके डोमेन में या आपकी हैसियत के मुताबिक, आपकी शख्सियत के मुताबिक, वो उसमें आप रहें बस। बाकी है कि कंट्रोल मर्द के पास होना चाहिए, कमांड मर्द के पास होना चाहिए। मर्द इज ए सुप्रीम कमांडर, मर्द जो है मैन इज द प्रोटेक्टर, मैन इज द कमांडर, मैन इज द कंट्रोलर। ये कंट्रोल करेगा, औरत नहीं कर सकती। तो हाँ, जहाँ मर्द से गलती है वहाँ खवातीन का मशवरा मानना चाहिए। जरूरी नहीं है सारे ही मर्द जो है हमेशा सही फैसला करें, कभी कभी मर्द भी गड़बड़ा जाते हैं, ठीक है, और औरत सही बात बता देती है। तो भाई फिर जरा आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का भी माहौल रखना चाहिए। या नहीं साहब हम ही सुप्रीम है, अब तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये भी गलत है। हदीस में आता है वो मर्द जो है ना वो अक्लमंद नहीं है जो घर के अंदर अपना गलबा कायम करके रखे। जी, वो अक्लमंद नहीं, ये अक्लमंदी नहीं। क्या आपने मतलब अपने बाकायदा जैसे कि घर को अपना गुलाम बना लिया और अब आप डिक्टेटर बन गए, ये भी ना करें। तो अथॉरिटी या इख्तियार का मतलब ये नहीं कि आप डिक्टेटर बन जाएं। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, बाहमी मोहब्बत, प्यार के साथ चलना। और औरत को चाहिए कि वो पहल मर्द की इज्जत करे, रिस्पेक्ट करे, जैसे अपने माँ बाप की इज्जत करती है। बल्कि माँ बाप से भी ज्यादा औरत के लिए जरूरी है कि मर्द की रिस्पेक्ट करे। और मर्द के लिए क्या जरूरी है, अब जरा एक जुमला और ले लें वरना ये खवातीन कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए। मर्द जो है उसकी क्या जिम्मेदारी है? मर्द की जिम्मेदारी यह है कि जनाब सारे जो हुकूक हैं और जो उनके तमाम तकाजे हैं जायज़, उनका ख्याल रखें, उनकी देखभाल करें। और मर्द भी इज्जत नफ्स का ख्याल रखे औरत की, और उसको जलील ना करे, बेइज्जत ना करे, गाली ना दे, मारे नहीं, तकलीफ ना पहुंचाए। उसके हर लिहाज से उसको एक इंसान समझ करके और बीवी की हैसियत से, बच्चों की वालिदा की हैसियत से उसको पूरी रिस्पेक्ट जो दे सकता है वो दे। अल्लाह ताला हमें ये सारी चीज़ें बैलेंस करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।